السلام علیکم دوستو۔ 27 اپریل 1909 عیسوی کے جب ایک تاریک رات میں ترکی کے یلدیز محل سے ایک شخص کو بے دخل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی، صرف یہ محل ہی نہیں بلکہ اس پوری سلطنت کے مالک ان کے آباء و اجداد تھے۔ یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، جن کے آخری ایام میں انتہائی دکھ درد اور تکالیف پوشیدہ ہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے وہ آخری سلطان تھے جنہیں ان کی تمام عوام اور عمائدین کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود سلطان عبدالحمید کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ برتا ہوا رویہ انتہائی تضحیک آمیز اور حقارت پر مبنی تھا۔ چونکہ سلطان عبدالحمید ثانی کو یہودیوں کی ایما اور سازشوں کی بنا پر معزول کیا گیا تھا، لہٰذا انہیں ایک ایسے شہر میں قید کیا گیا جہاں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ یہ وہ یہودی تھے کہ جنہیں کئی سو سال قبل یورپ سے اس وقت بے دخل کر دیا گیا تھا کہ جب ملکہ ایزابیلا اور اس کے شوہر فرڈینینڈ نے اندلس یعنی اسپین فتح کیا تھا۔ تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید دوم نے اسپین سے جلا وطن کیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے نکالے گئے یہودیوں کو بھی اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ ان پناہ گزین یہودیوں کی اکثریت نے سلطنت عثمانیہ کے شہر سالونیکا میں رہائش اختیار کی اور یہیں ان کی نسلیں پروان چڑھنے لگیں۔ لیکن دوستو، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی کہ اس دور میں جن بے آسرا یہودیوں کو رحم کھا کر پناہ دی گئی تھی، وہی یہودی سلطنت عثمانیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے، کیونکہ بعد ازاں یہی شہر سالونیکا اور اس میں بسنے والے یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکز ثابت ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی معزول کر کے اسی شہر میں قید کیا گیا۔ سلطان کو سالونیکا شہر کے جس گھر میں رکھا گیا وہ صرف نام کا گھر تھا، جبکہ حقیقت میں یہ ایک قید خانے سے بھی بدتر تھا۔ یہاں سلطان عبدالحمید ثانی کو نہ تو کوئی بستر میسر تھا اور نہ ہی کوئی کرسی، بلکہ آپ یہاں لکڑی کی دو چھوٹی چھوٹی میزوں کو جوڑ کر اپنی رات بسر کیا کرتے۔ اس گھر میں نہ تو پانی کی سہولت موجود تھی اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات۔ یہ سارا گھرانہ سردیوں کی راتیں محض اپنے کپڑوں میں ٹھٹھرتے ہوئے گزارتا، جبکہ یہ جیل نما گھر روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں سے بھی خالی تھا۔ نہ تو یہاں کھانا کھانے کو کوئی برتن موجود تھا اور نہ ہی صاف صفائی کے لیے کوئی صابن یا دوسری شے۔ سلطان سمیت عثمانیہ خاندان کے تمام فرد اپنے گندے ہاتھوں کو اپنے ہی لباس سے صاف کرنے پر مجبور تھے۔ یہاں ان لوگوں سے جیل میں قید مجرموں کی مانند بیگار لی جاتی۔ سلطان عبدالحمید اپنی اور اپنے اہل خانہ کی 2 وقت کی روٹی روزی کے حصول کے لیے بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ یہاں موجود پہرے داروں کے رویے سلطان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ انتہائی تضحیک آمیز تھے۔ محض 3 سالوں بعد یعنی 1912 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ سے نکل کر یونان کے قبضے میں چلا گیا۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید ثانی اور ان کے اہل خانہ کو دوبارہ استانبول شہر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک باسفورس میں واقع بیلر بے محل میں مقید رہے۔ لیکن یہاں بھی سلطان کے حالات زندگی سالونیکا سے کوئی زیادہ مختلف نہ تھے۔ ان کی معزولی کے دنوں میں جنگ عظیم اول سمیت سلطنت عثمانیہ میں کئی بڑے واقعات رونما ہوئے۔ البتہ سلطان عبدالحمید کو تمام معاملات سے بے خبر اور دور رکھا جاتا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی بیٹی عائشہ اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی وطن نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ جلا وطنی میں ہمارے خاندان کی تاریخ سوائے المناک اموات کے اور کچھ بھی نہیں۔ سلطان عبدالحمید کی یہ شہزادی عائشہ اور ان کی والدہ مشفقہ خاتون، جو سلطان عبدالحمید کی بیوی تھیں، سلطان عبدالحمید کی موت کے بعد یہ دونوں ماں بیٹیاں پیرس کے ایک ہوٹل میں برتن مانجھا کرتی تھیں، جبکہ اس کا بھائی عبدالقادر صوفیہ کے آرکیسٹرا میں ایک سازندہ تھا جو ایک گمنام موت مر گیا، اور دوسرے بھائی عبدالرحیم نے تنگ دستی اور معاشی بدحالی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ دوستو، یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی کے آخری دن۔
عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز مسلمانوں کے وہ خلیفہ جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنے دین کا سودا کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ دوستو، سلطان عبدالحمید کے آخری ایام اس قدر تکلیف اور قسم پرسی میں کیوں گزرے؟ تو اس کا جواب آپ کو خود سلطان عبدالحمید مرحوم کے ہاتھوں سے لکھا وہ خط دے گا جو آپ نے اپنی جلا وطنی سے قبل اپنے پیر و مرشد شیخ محمود آفندی ابو الشامات کو تحریر کیا تھا، جو سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھنے والے ایک روحانی بزرگ تھے۔ میں اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود آفندی ابو الشامات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہے۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد یعنی نوجوان ترک کے سرداروں کی طرف سے دھمکیوں کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی اجازت دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کے لیروں کی آفر کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ 150 ملین پاؤنڈ کے بجائے اگر تم مجھے زمین کے بقدر بھی سونا دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 سال سے زائد خدمت کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آباء و اجداد کے نامۂ اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سالونیکا شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کی ذلت و رسوائی سے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ستمبر 1329 ہجری۔ خادم المسلمین عبدالحمید۔ دوستو، سلطان عبدالحمید ثانی نے یہودیوں کی بات نہ مان کر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیاں تو داؤ پر لگا دیں، البتہ آپ نے عثمانی حمیت کا سودا نہ ہونے دیا، اور اسی لیے آج آپ کے مخالفین تاریخ انسانی میں ذلیل و رسوا ہیں، جبکہ آپ کا نام رہتی دنیا تک اسلام کے ایک غیرت مند مجاہد کے طور پر ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔